یہ راستہ کسی شہر سے شروع نہیں ہوتا تھا، نہ کسی دروازے، نہ کسی سنگ میل سے۔ یہ راستہ اس وقت نمودار ہوتا تھا جب انسان کے اندر سوالوں کی آگ جل جل کر راکھ ہو جائے۔ لوگ برسوں نقشے بناتے، کتابیں پڑھتے، استاد ڈھونڈتے، مگر یہ راستہ انہیں کبھی نظر نہ آتا، کیونکہ ان کے اندر ابھی پہنچنے کی جلدی زندہ ہوتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ جو شخص ابھی جواب حاصل کرنا چاہتا ہو، جو ابھی یہ مانتا ہو کہ وہ حق کو قابو میں لا سکتا ہے، اس کے لیے یہ راستہ اندھا رہتا ہے۔ یہ راستہ صرف انہیں دکھائی دیتا تھا جن کے اندر سوال تو زندہ ہوں، مگر ضد مر چکی ہو، جنہوں نے جان لیا ہو کہ بعض دروازے دستک سے نہیں، خاموشی سے کھلتے ہیں۔ اسی راستے پر ایک شام ایک شخص چل پڑا۔ وہ کسی قافلے کا حصہ نہیں تھا، نہ اس کے پیچھے کوئی تھا، نہ آگے کوئی۔ اس کے قدموں میں اجلت نہیں تھی مگر تھکن تھی۔ وہ نہ جوان تھا نہ بوڑھا۔ اس کی عمر اس کے چہرے کی جھریوں میں نہیں، اس کی سانسوں کے ٹھہراؤ میں جھلکتی تھی۔ وہ بہت کچھ جانتا تھا مگر اب جاننے سے ڈرتا تھا، کیونکہ ہر نیا علم اسے مزید بوجھل کر دیتا تھا۔ اس نے عبادت بھی کی تھی، پابندی سے، درست طریقے سے۔ اس نے گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کی تھی، ڈر سے نہیں، ذمہ داری کے احساس سے۔ اس نے لوگوں کو سمجھایا بھی تھا، نصیحت کی تھی، دلیل دی تھی، مگر اب وہ تھک چکا تھا۔ یہ تھکن جسم کی نہیں تھی، یہ اس شخص کی تھکن تھی جو برسوں خود کو سنبھالتا رہا ہو اور اب مان چکا ہو کہ شاید اس کے بس میں سب کچھ نہیں۔ اس تھکن میں کوئی شکو نہیں تھا، کوئی احتجاج نہیں تھا، بس ایک خاموش سا اعتراف تھا کہ شاید اس کا سارا علم، اس کی ساری محنت، اس کی ساری درستگی اسے وہاں نہیں لے جا سکی جہاں اس کا دل برسوں سے جانا چاہتا تھا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ راستہ اسے ایک سنسان میدان میں لے آیا۔ ایک ایسا میدان جہاں زمین ہموار تھی مگر دل بے چین۔ وہاں کوئی درخت نہ تھا جو سایہ دے، کوئی دیوار نہ تھی جس سے ٹیک لگائی جا سکے، کوئی آواز نہ تھی جس سے دل بہل جائے۔ بس ایک پرانا پتھر رکھا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر وہاں رکھ دیا ہو تاکہ کوئی آ کر بیٹھ سکے، شاید رک سکے۔ وہ شخص وہاں بیٹھ گیا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا مانگے۔ وہ برسوں مانگتا آیا تھا، ہدایت، سکون، یقین، قرب، مگر آج الفاظ اس کے سامنے بے معنی لگ رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور پہلی بار مانگنے کے بجائے سننے لگا۔ یہ سننا کسی آواز کا نہیں تھا، یہ اس شور کو سننا تھا جو اس کے اندر برسوں سے جمع ہو چکا تھا۔ شروع میں خیالات آئے بہت سے، یادیں، ناکامیاں، وہ لمحے جب وہ خود پر فخر کرتا تھا اور وہ لمحے جب وہ خود سے شرمندہ ہوتا تھا۔ ہر خیال جیسے اپنی باری مانگ رہا ہو، مگر اس نے پہلی بار کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ نہ اس نے کسی خیال کو پکڑا، نہ کسی کو دھکیلا۔ وہ بس بیٹھا رہا اور جو آتا اسے جانے دیتا۔ آہستہ آہستہ خیالات کی آواز مدھم ہونے لگی اور خاموشی گہری ہوتی گئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ خاموشی بھی سانس لیتی ہے۔ یہ خاموشی خالی نہیں تھی، یہ خاموشی بھری ہوئی تھی ان سب چیزوں سے جو اس نے برسوں دل میں جمع کر رکھی تھیں۔ خوف، امید، ندامت، خواہش، عبادت کا بوجھ، نیکی کا غرور، اور وہ باریک سا خوف کہ اگر سب چھوڑ دیا تو وہ کیا رہ جائے گا۔ یہ سب چیزیں اب اس کے سامنے تھیں، مگر اس بار وہ ان سے لڑ نہیں رہا تھا۔ اسی گہری خاموشی میں اسے قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز زور سے نہیں آئی، جیسے زمین پر قدم رکھا ہی نہ گیا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ایک درویش اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نہ اس کے چہرے پر کسی خاص نور کی نمائش تھی، نہ علم کی دھاک۔ وہ بالکل سادہ تھا، جیسے زمین کا ایک ٹکڑا ہو جسے کسی نے اٹھا کر انسان کی شکل دے دی ہو۔ اس کے لباس میں کوئی رنگ غالب نہیں تھا اور اس کی آنکھوں میں کوئی سوال نہیں تھا۔ درویش نے کچھ نہیں کہا، بس اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان نہ تعارف ہوا، نہ رسمی سوال، جیسے دونوں پہلے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہوں یا شاید جاننے کی ضرورت ہی نہ رہی ہو۔ خاموشی دوبارہ پھیل گئی، مگر اب یہ خاموشی تنہا نہیں تھی، اس میں ایک گواہ موجود تھا۔ کافی دیر بعد درویش نے زمین سے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا اور اسے اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ پھر آہستہ سے کہا، یہ کنکر تب تک بھاری نہیں ہوتا جب تک تم اسے پکڑے رکھتے ہو۔ یہ الفاظ کسی واز کی طرح نہیں تھے، بس ایک مشاہدہ تھے۔ وہ شخص کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کے منہ میں آ کر ٹوٹنے لگے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس کی ساری زندگی بھی اسی کنکر جیسی تھی، نہ بہت بڑی، نہ بہت قیمتی، مگر مسلسل پکڑی ہوئی۔ درویش نے کنکر زمین پر رکھ دیا۔ چھوڑنے سے کچھ ٹوٹتا نہیں، اس نے کہا،
سوائے اس وہم کے کہ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر اس شخص کے اندر جیسے کوئی پرانی گرہ کھل گئی، وہ گرہ جو برسوں سے اسے یہ باور کراتی رہی تھی کہ اگر وہ ذرا سی گرفت ڈھیلی کرے گا تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ رب کو پانے نہیں، خود کو سنبھالنے کی کوشش میں تھک گیا تھا۔ رات گہری ہوتی گئی، آسمان پر ستارے نکل آئے، مگر وہ شخص انہیں گننے میں مشغول نہ ہوا۔ اس کا دھیان اب باہر نہیں تھا، وہ اندر دیکھ رہا تھا۔ وہاں نہ سوال تھے نہ جواب، بس ایک جگہ تھی، خالی کھلی بے خوف۔ اس جگہ پر نہ عبادت کا بوجھ تھا نہ گناہ کا خوف، بس موجود ہونا تھا، بغیر کسی شناخت کے، بغیر کسی دعوے کے۔ جب فجر کی پہلی روشنی پھیلی تو درویش اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جاتے جاتے صرف اتنا کہا، جب تم خود کو چھوڑ دیتے ہو تبھی حقیقت تمہیں تھام لیتی ہے۔ پھر وہ ایسے غائب ہوا جیسے آیا ہی نہ ہو، جیسے وہ لمحہ بھی اسی خاموشی کا حصہ تھا جس میں وہ شخص بیٹھا تھا۔ وہ شخص اب بھی پتھر پر بیٹھا تھا۔ اس نے کوئی کرامت محسوس نہیں کی، کوئی آواز نہیں سنی، کوئی منظر نہیں دیکھا، مگر جب وہ اٹھا تو وہی نہیں تھا جو بیٹھا تھا۔ اس کے قدم ہلکے تھے، جیسے وہ زمین پر بوجھ نہیں ڈال رہے ہوں۔ اس کا دل خاموش تھا، اور اس خاموشی میں کوئی خلا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں تلاش نہیں تھی، کیونکہ اب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ جو ڈھونڈا جا رہا تھا وہ کبھی باہر تھا ہی نہیں۔ وہ جان چکا تھا کہ رب کہیں دور نہیں، نہ کسی خاص حالت میں چھپا ہے، نہ کسی مخصوص عمل کا محتاج ہے۔ رب وہیں ظاہر ہوتا ہے جہاں انسان اپنی گرفت ڈھیلی کر دے، جہاں ایمے کی آواز دھیمی ہو جائے۔ اور یہی تصوف ہے، کچھ بننے کی کوشش چھوڑ دینا تاکہ جو ہے وہ خود ظاہر ہو جائے۔